السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں میرے پریویس ناول کی اپڈیٹو ورژن آف سرتاب الفت۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہم اس کی قسط نمبر 2 کو ریڈ کرتے ہیں۔ اس نے نوٹس بناتی ملائکہ کو پکارا تھا۔ ملائکہ نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ ملائکہ نے گہرا سانس بھر کر پنسل نیچے رکھی اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے ماہ نور؟ اس نے ماہ نور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا، وہ جو اسے مخاطب کر کے خود ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ملائکہ، یہ ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہے، اس کے بعد وہ چلا جائے گا اور شاید میں پھر کبھی اسے دیکھ بھی نہ پاؤں، وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی بولی۔ دیکھو نور، میں تمہیں 1000 دفعہ منع کر چکی ہوں، ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ اس کھپتی انسان کا پیچھا چھوڑ دو، وہ کبھی تمہارے جذبات کی قدر نہیں کرے گا، پر تم نے پہلے کبھی میری بات مانی ہے جو اب مانو گی؟ اب بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک بار اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر دوں، میں خود کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں، کیا پتہ جیسا ہم سوچ رہے ہوں ویسا نہ ہو، وہ آنکھوں میں ایک چمک لیے بولی۔ ملائکہ نے اس کی بے تکی بات پر اسے گھورا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں اپنی بنی بنائی عزت خراب کرنا چاہتی ہو؟ ملائکہ کو اس کی بات ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ میری بات سمجھو نور، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سیمسٹر کے کچھ دن ہیں، اسے سکون سے گزار کر واپس آ جاؤ۔ یقین مانو، اپنے گھر جا کر جب تم اپنوں کے درمیان ہوگی تو تمہیں یہ شخص یاد بھی نہیں رہے گا۔ یہ صرف تمہاری وقتی اٹریکشن ہے جسے تم نے اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ ملائکہ نے ہر بار کی طرح بھرپور کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی۔ تم نہیں سمجھو گی ملائکہ، پر جانے سے پہلے میں ایک بار اس سے ضرور بات کروں گی۔ میں ایک دفعہ کوشش کرنا چاہتی ہوں تاکہ کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ وہ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ ملائکہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر والوں سے شدید ناراض تھا، اسے ان کی یہ بات ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ اس پر تھوپنا چاہتے تھے۔ وہ ان سے خفا ہو کر آیا تھا، اسی وجہ سے اسے 4 سال ہو گئے تھے وہ ایک دفعہ بھی واپس نہیں گیا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے اس کے باپ نے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وجہ تھی وہ لڑکی جو شاید انہیں اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس کی ماں کا کئی بار فون آ چکا تھا، وہ ہر دفعہ اسے واپس آنے کا کہتی تھی، وہ بارہا انہیں ٹالتا آیا تھا۔ اب اسے یہ مشکل لگ رہا تھا، پر اس کی بھی ضد تھی، جب تک اس کا باپ اس کی بات مان نہیں لیتا اس کا بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سب کی وجہ تم ہو، اگر تم چاہتی تو سب ٹھیک ہو سکتا تھا، پر نہیں، تم کیوں سوچو گی ان سب کے بارے میں؟ تم تو وہاں سکون سے ہو اپنوں کے درمیان، یہاں سب سے دور تو میں ہوں۔ وہ نفرت سے بڑبڑایا۔ وہ انہماک سے کل والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ تائی جان، آئیے نا۔ انہیں وہیں دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ کتاب بند کرتی ہوئی بولی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ وہ آئرہ کا گال نرمی سے سہلاتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، کل ٹیسٹ تھا وہی ریڈی کر رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ تکتی ہوئی بولی۔
4 سال میں وہ کتنا بدل چکی تھی۔ ہمیشہ چہچہانے والی اب بات بھی سوچ کر کرتی تھی۔ وہ اپنے کھول میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ سب صرف اس کے بیٹے کی بدولت تھا، پر وہ کیا کرتی؟ وہ ماں تھی، کیسے اپنے بیٹے سے اور دور رہ سکتی تھی؟ وہ بھی ایسا ناراض ہو کر گیا تھا کہ 4 سال گزر گئے تھے، اس نے چہرہ بھی نہیں دکھایا۔ تائی جان کوئی کام تھا؟ وہ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پر انہیں گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ انہیں مخاطب کر بیٹھی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر گئی۔ آج میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ عائرہ نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ شاید تمہیں لگے کہ میں کتنی خود غرض ہوں، لیکن تم ایک سیکنڈ کے لیے خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا جس نے 4 سال سے اپنے بیٹے کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بس اسے واپس آنے کی اجازت دے دو۔ تائی جان اس کا ہاتھ تھامتی نم آنکھوں سے بولی، پر میں نے نہ ہی کبھی انہیں یہاں سے جانے کا کہا ہے اور نہ ہی واپس آنے سے روکا ہے۔ وہ اپنے لرزتے لہجے پر بمشکل قابو پاتی ہوئی بولی، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت اچھی ہے، پر تمہارے بڑے پاپا کو یہ لگتا ہے کہ تمہیں دکھ ہوگا اگر وہ واپس آئے گا۔ وہ اپنی ضد کے اتنے پکے ہیں کہ ان 4 سالوں میں انہوں نے ایک دفعہ بھی اس سے بات بھی نہیں کی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اسے بے حد یاد کرتے ہیں، پر کبھی کہیں گے نہیں، یہ سوچ کر کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ وہ جو خاموشی سے لب کاٹتی ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کے خاموش ہونے پر بول اٹھی، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا تم میری خاطر ایک بار اپنے بڑے پاپا سے بات کر سکتی ہو؟ وہ تمہیں کر سکتی ہو کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ واپس آ جائے؟ ان کی آنکھوں میں بیٹے کے لیے تڑپ سی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کون سی گھڑی ہو اور ارسم واپس آ جائے۔ 4 سال ہو گئے تھے اسے دیکھے، اسے محسوس کیے۔ آپ خود ان تک میری بات پہنچا دیں، مجھے واقعی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عائرہ ایک گہری سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ اب اسے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا وہ انسان یہاں ہو یا نہ ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ کوشش نہیں کی؟ 1000 دفعہ ان سے بات کر چکی ہوں، پر وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ اگر تم خود بات کرو گی تو ہی وہ مانیں گے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، آپ فکر مت کریں تائی جان، میں بڑے پاپا سے بات کر لوں گی۔ وہ انہیں تسلی دینے والے انداز میں بولی، شکریہ میری بچی، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گئی۔ وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، ان کے جاتے ہی ایک آوارہ آنسو گال پر بہہ گیا۔ پھر تو جیسے آنکھوں میں سمندر اتر آیا جسے اس نے روکنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی تذلیل کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کرب سے آنکھیں میچتی اپنی ہچکیوں کو دبانے لگی۔ ان سب میں تائی جان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر اپنے بیٹے سے دور رہ سکتی تھی؟ اسے واقعی ان سے ہمدردی تھی۔ اب وہ اپنی وجہ سے انہیں ان کے بیٹے سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے آج ہی بڑے پاپا سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ حفصہ، اس نے مسرت سے اسے پکارا۔ ہاں بولو منسا، میں سن رہی ہوں۔ فون کی دوسری طرف سے حفصہ مصروف سی بولی۔ حفصہ، پہلے میری بات سنو، جو بھی کام کرنا ہے بعد میں کرنا۔ وہ اس کی عدم توجہ محسوس کر کے جھنجھلاتی ہوئی بولی، بولو یار، تمہیں ہی سن رہی ہوں۔
حفصہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حفصہ میں بہت خوش ہوں یار، وہ واپس آ رہے ہیں آج۔ ابھی ماما اور تائی جی کی بات سن کر آ رہی ہوں۔ ہائے، مجھ سے تو ویٹ ہی نہیں ہو رہا، وہ بیڈ پر گرتی ہوئی بولی۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ ذوحان اسلام آباد سے واپس آ رہا ہے۔ پاگل، ابھی اتنی خوش ہو رہی ہو، جب وہ تمہیں ڈانٹیں گے پھر تم ہی ان کی شکایت لگاؤ گی، حفصہ جواباً بولی۔ ہاں تو اور کیا کروں، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، منسا یہ مت کرو، منسا تمیز کرو، منسا یہ منسا وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ حفصہ اس کی شکایتی انداز پر قہقہ لگا گئی۔ بس یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا، تمہیں پتہ تو ہے جب تک تم سے شیئر نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ چلو بائے، فون رکھو، مجھے بہت کام ہے، منسا جلدی جلدی بولتی فون کاٹ گئی۔ اوکے بائے، حفصہ فون رکھتی ہوئی بولی۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھے کسی فائل کو اسٹڈی کرنے میں مصروف تھے۔ بڑے پاپا میں آ جاؤں؟ جب آئرہ دروازے پر اجازت ملنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آ جاؤ بچے، انہوں نے فائل ٹیبل پر رکھتے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ بڑے پاپا آپ کی چائے، اس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ان کی جانب بڑھایا۔ ارے یہ تو ہم آپ کی تائی جان سے کہہ کر آئے تھے، انہوں نے آپ کو بھیج دیا، وہ شفقت سے بولے۔ نہیں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی، ہم نے ہی ان سے کہا تھا کہ ہم لے جاتے ہیں، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ بیٹھو نا بچے، کھڑی کیوں ہو؟ بڑے پاپا اسے کھڑا دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کر گئے۔ جی بڑے پاپا، وہ ان کے نزدیک رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کنفیوز تھی کہ بات کیسے شروع کرے، کیا بات کرنی تھی ہماری بیٹی کو۔ اسے کنفیوز دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑے۔ بڑے پاپا، ہم چاہتے ہیں آپ ہماری بات سے منع مت کریں، وہ تائی جان چاہتی ہیں کہ آپ انہیں واپس بلا لیں۔ وہ اس کا نام لیے بغیر بولی۔ بیٹا، ہم آپ کی تائی کو سمجھا لیں گے، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں، بڑے پاپا نے اسے تسلی دی تھی۔ نہیں بڑے پاپا، آپ انہیں واپس بلا لیں، یہ ہم بھی چاہتے ہیں۔ آپ کتنی دیر یوں اسے روک سکتے ہیں، ہوگا وہی جو وہ چاہتے ہیں، اور میں خود کسی زبردستی کے رشتے کی قائل نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ میرا برا نہیں سوچتے، پر جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے ہر صورت مل کر رہے گا۔ آپ میری بات مان کر انہیں واپس بلا لیں۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے سے دور ہو، یہ تو تائی جان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ آلریڈی وہ بہت ہرٹ ہو چکی ہیں، اب اور نہیں مانیں گے نا آپ میری بات؟ وہ امید سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ملے۔ یوں اچانک آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ اچانک نہیں کیا، میں تو کب سے چاہتی تھی آپ سے بات کرنا، مجھے احساس تھا کہ سب تکلیف میں ہیں، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی، آج ہمت کر کے آ ہی گئی، وہ معصومیت سے بولی۔ ہماری بیٹی بڑے بڑے فیصلے لینے لگی ہے، بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، کاش وہ نالائق بھی آپ کی قدر کرتا، پر اب ہم دعا کریں گے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ ہم نے تو یہ فیصلہ بس اسی لیے کیا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے پاس روک سکیں۔ ان کی باتوں پر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا، جیسے اس انسان کے ساتھ اس کا کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ بڑے پاپا ہم جائیں؟ وہ بمشکل بولی۔ ہاں بچے جاؤ، وہ اجازت دیتے ہوئے بولے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ انہوں نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ برخودار، اب لگتا ہے تم سے بات کرنی ہوگی، وہ غائبانہ اپنے بیٹے سے مخاطب تھے۔
اگر وہ خود ضد کے پکے تھے تو وہ بھی ان پر ہی گیا تھا۔ تو پاگل ہے کھپتی انسان، تیری وجہ سے مجھے بھی 4 سال ہو گئے ہیں میں گھر نہیں گیا۔ حارب نے گھور کر اسے دیکھا جو انتہا کا ضدی تھا۔ تو میں نے تجھے کب روکا؟ میں تو تجھے ہر چھٹیوں پر کہتا تھا کہ تو ایک چکر پاکستان کا لگا لے، اپنے گھر والوں سے مل آ۔ وہ جواباً دھیمے لہجے میں بولا، تجھے پتہ ہے میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کبھی اکیلے کوئی کام کیا ہے جو اب تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں ایگزام کے بعد کی ٹکٹ کروا رہا ہوں، ہم واپس چل رہے ہیں۔ حارب وارننگ دینے والے لہجے میں بولا، تو ناراض اپنے گھر والوں سے ہے، پورے پاکستان سے نہیں، جو روٹھی محبوبہ بن کر نا کی تکرار کر رہا ہے۔ حارب نے اسے اچھی خاصی جاڑ پلائی تھی۔ تو جو بھی کہہ لے، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک پاپا مجھے خود آنے کے لیے نہیں کہیں گے تب تک میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گا۔ ارسم کندھے اچکا کر بولا، پاگل انسان، انکل پوری زندگی نہ بلائیں، تو پوری زندگی ادھر ہی بیٹھا رہے گا؟ اگر وہ تجھے کال نہیں کر رہے تو ہی کر لے، پر نہیں، یہاں ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر، کوئی ایک ہی جھک جاؤ۔ حارب اب اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، میری غلطی ہوتی تو 10 دفعہ جھک جاتا، پر مجھے نہیں لگتا میں غلط ہوں۔ اب انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا بھی حق نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی، تو یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور پیچھے سے آپ کو کافی زیادہ شور آ رہا ہوگا بیکاز ہمارا گھر جو ہے وہ مین روڈ پر ہے اور ٹریفک جو ہے ہر ٹائم جو ہے چلتی رہتی ہے، تو شور تو آنا ظاہری سی بات ہے، شور آئے گا ہی آئے گا۔ اور اس ناول کو بھی اپنا پیار دیں، اسے پڑھیں آپ، کیونکہ اس ناول پر بھی میری محنت لگ رہی ہے، بہت سی لائنز کو میں ادھر ادھر کر رہی ہوں، نئے ورڈز اور چیزیں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے، کیونکہ مجھے بھی اپنے اس ناول میں کافی مسٹیک نظر آ رہی ہیں کہ میں نے جب میں نے یہ لکھا تھا تب سمجھ لیں میرا یہ دوسرا ناول تھا، اور تب میں بس اس کو سائڈ پہ کر کے بریک لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ میرا تب ناول لکھنے سے دوبارہ سے من میرا بھر گیا تھا۔ لیکن اس کے تقریباً اس ناول کو لکھنے کے کافی ٹائم بعد جو ہے 1.5-2 سال بعد جا کے میں نے دوبارہ سے اپنی رائٹنگ کریئر کا آغاز کیا تھا، اور دوبارہ یہ جو ہے 2 ناول خمار جنون اور تاثیر جان لکھے ہیں۔ تو یہ میرا پرانا ناول ہے، اس کو میں اپنے حساب سے جتنا بہتر کر سکتی ہوں کر رہی ہوں، تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگلی قسط کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔